بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا آج جس موڑ پر کھڑی ہے، ہر طرف جنگ، کشیدگی اور بے چینی نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا کھولتے ہی ایک ہی بات بار بار سنائی دیتی ہے، کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ کیا یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے؟ کیا ملاحمۃ الکبریٰ اب ہو رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ وائرل ہونے والی بات، قسطنطنیہ یعنی استنبول، کیا اسے دوبارہ فتح کیا جائے گا؟ آج ہم اس پورے موضوع کو مکمل سچائی کے ساتھ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے وہ باتیں جو آج کل وائرل ہو رہی ہیں۔ حصہ 1، وائرل دعوے، افواہیں اور نظریات۔ کہا جا رہا ہے پہلی اور دوسری عالمی جنگ کا ذکر احادیث میں تھا، اور اب تیسری عالمی جنگ ہی ملاحمۃ الکبریٰ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک ہی روم ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جنگ ایٹمی ہوگی جس میں دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ممالک کے نام تک بتا دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ سب پہلے ہی ہو چکا ہے، بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی احادیث میں اتنی تفصیل سے سب کچھ بیان کیا گیا ہے؟ حصہ 2، حقیقت کیا ہے؟ سچ یہ ہے، احادیث میں پہلی، دوسری یا تیسری عالمی جنگ جیسے الفاظ موجود نہیں۔ نہ کسی جدید ملک کا نام دیا گیا، نہ ایٹمی ہتھیاروں کا ذکر، نہ کوئی مخصوص ٹائم لائن۔ یہ سب دوستو آج کے جدید دور میں واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے پھیلائی گئی باتیں ہیں، جن کا احادیث میں براہ راست کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حصہ 3، احادیث کا اصل سلسلہ۔ اب دیکھتے ہیں احادیث اصل میں کیا بتاتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اور ایک طاقت جسے روم کہا گیا مل کر ایک دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ پھر اچانک یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا اور ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوگی۔ اس جنگ کو کہا گیا ہے الملاحمۃ الکبریٰ، یعنی تاریخ کی سب سے بڑی اور سخت جنگ۔ حصہ 4، جنگ کی شدت اور 3 حصے۔ اس جنگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 100 میں سے صرف 1 بچنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمان فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پہلا حصہ ڈر کر بھاگ جائے گا، دوسرا حصہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، تیسرا حصہ فتح حاصل کرے گا، اور یہی لوگ آگے کے واقعات کا حصہ بنیں گے۔ حصہ 5، تعداد۔ احادیث میں ایک اور دلچسپ بات ملتی ہے، اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی، یعنی تقریباً 9,60,000۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ اعداد حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور علامتی بھی، اس لیے اس پر حتمی دعویٰ کرنا درست نہیں۔ حصہ 6، دریائے فرات کا خزانہ۔ ایک اور بڑی نشانی کا ذکر ملتا ہے، دریائے فرات قیامت کے قریب خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا خزانہ نکلے گا۔ لوگ اس پر لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ حصہ 7، قسطنطنیہ کی فتح۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم حصے کی طرف، قسطنطنیہ کی فتح۔ احادیث کے مطابق اس شہر کو تلوار یا جدید ہتھیاروں سے نہیں جیتا جائے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے۔ مسلمان اللہ اکبر کہیں گے اور شہر کی دیواریں گر جائیں گی، یعنی یہ ایک روحانی اور غیر معمولی فتح ہوگی۔ حصہ 8، اختلاف اور نظریات۔ یہاں سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، کیا یہ فتح پہلے ہو چکی ہے یا ابھی مستقبل میں ہوگی؟ 1453 میں بھی قسطنطنیہ فتح ہوا تھا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں آخری زمانے والی فتح اس سے مختلف ہوگی۔ سچ یہ ہے اس معاملے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے، اس لیے کسی ایک رائے کو حتمی کہنا درست نہیں۔ حصہ 9، آگے کیا ہوگا؟ احادیث کے مطابق قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سب سے بڑا فتنہ شروع ہوگا، دجال کا ظہور۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو ختم کریں گے۔ 10، سب سے اہم بات۔ تو دوستو احادیث ہمیں نشانیاں دیتی ہیں، مکمل تفصیلی نقشہ نہیں، نہ پہلی عالمی جنگ، نہ دوسری عالمی جنگ، نہ تیسری عالمی جنگ کا براہ راست ذکر، نہ جدید ممالک کے نام، نہ ایٹمی جنگ کی پیشگوئی۔ یہ سب باتیں آج کے دور میں واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے پھیلائی گئی افواہیں ہیں، جن کا احادیث میں واضح ذکر نہیں ملتا۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں وائرل میسیجز نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ ہر بات کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں، کیونکہ سچ اور افواہ کے درمیان فرق سمجھنا ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ سوچو، سمجھو
اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھو۔